بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 15 اپریل ہے، آج بدھ کا دن ہے، پہلا ویلاگ اور ابھی جو بڑی تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پہلے رکھوں۔ امریکہ نے ہتھیار ڈال دیے، پس پردہ معاملات حتمی مراحل میں داخل۔ 49 سال کے بعد امریکہ اور ایران کے صدر کی تاریخ ساز ملاقات کا اہتمام، امن معاہدے پر دستخط۔ ٹرمپ اور ایرانی صدر آمنے سامنے بہت بڑی خبر بننے جا رہی ہے، اور ٹرمپ دنیا کا دوسرا قابل نفرت شخص بھی بن گیا۔ کیا مجبوریاں ہوئیں کہ ساتھیوں سمیت ایک واحد اتحادی فیورٹ فیلڈ مارشل کی تعریفیں ہوئیں، اور اب ترکی، سعودی عرب، مصر وزیر خارجہ کی جو ملاقاتیں اور مقامات بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعودی عرب کے دورے پر بھی، وہاں امریکی فوج اور اڈوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے ڈبل لیئر سیکیورٹی بھی۔ ایران کو آج چینی سیٹلائٹ اور جاسوسی کے نظام میں پرنس سلطان امریکی اڈا سعودی عرب میں، بحرین میں، اربعیل میں، یہ یہاں پر کہاں کہاں لاک کیے گئے معاملات، فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ۔ اور امریکی علاقہ بندی میں آبنائے ہرمز میں کیا ہوتا رہا، آئل ٹینکر کس نے روکے، کہاں سے چلے، 8 ممالک کا، ٹرمپ کا یہ جو دعوے ہیں سارے، چین کیسے گیم چینجر بنا۔ اور اسرائیل میں بھی حالات، جنگ کا خاتمہ، شاید وہاں اندرون ایک طرف معاملات بھی بڑے خراب ہیں کہ موساد کے انٹیلیجنس چیف کو دوران جنگ فارغ کیا گیا، ایکسٹینشن نہیں ملی۔ اور لبنان کے شہر بنت جبیل پر اسرائیل کے قبضے کے دعوے بھی، مذاکرات امریکہ سے بھی ان کے ہوئے۔ اور ابھی جو بہت بڑی خبر، 18 سے 25 سال کے نوجوانوں کو امریکی فوج میں زبردستی بھرتی کرنے کا معاملہ۔ اس کے ساتھ تحریک انصاف، علیمہ خان نے جو اٹک پول بند کرنے کا مطالبہ کیا، سہیل آفریدی اور قیادت کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ خان صحت کے معاملے پر قیادت کی خاموشی میں چترول۔ لیکن یہ سب سے اہم میں آپ کو خبر اس میں بتانے لگوں، تحریک انصاف کے پاس گولڈن چانس آ گیا ہے خان کی رہائی کا۔ کیا یہ اسے اویل کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ بس سب سے اہم سوال ہوگا آج۔ لیکن جو ابھی 8 گھنٹوں کے اندر اہم معاملات ہوئے، جس میں ایک تو اسرائیل لبنان کی پہلی دفعہ براہ راست بات چیت بھی ہوئی۔ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر جو گاڑیاں رن ویز پر کھڑی کی گئی ہیں تاکہ امریکی اسرائیلی طیاروں کو لینڈنگ سے روکا جائے، مطلب کیا وہ لینڈنگ کا پلان بنا رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز میں سے بھی جو تصاویر سیٹلائٹ کی آئیں، اور امریکی اڈوں کے جو نئے نقصانات آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز، شیلٹر، گودام، مینٹننس کے وہاں پہ تمام معاملات۔ جنوبی لبنان میں بھی بڑی شدید بمباری ہو رہی ہے اس وقت۔ لیکن جو نیو یارک ٹائمز نے خبر دی، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو بیان بھی اس کا آیا کہ دوسرا راؤنڈ مذاکرات کا شروع ہونے والا ہے، وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں، اور اسے تاریخی معاہدہ بنانے کی، جس پہ ٹرمپ خود دستخط کرنے کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ بیانات ہیں کہ پس پردہ معاملات واقعی حتمی مراحل تک پہنچے، سیز فائر میں وہ کہہ رہا ہے توسیع نہیں کریں گے، معاہدہ ایران کے ساتھ کریں گے۔ اچھا، اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کیوں آخر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، مثال کے طور پر یہ 2 دنوں کے اندر مذاکرات کا معاملہ جو جنیوا میں یا پاکستان میں، اب شہباز شریف تو سعودی عرب جا رہا ہے، محمد بن سلمان سے بھی ملے گا، پھر ترکی، مصر اور سعودی عرب بھی جانا ہے، فیلڈ مارشل بھی ہیں، وہاں بھی وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں ہیں، اور ان دونوں کے بعد وہ قطر اور ترکی بھی جائے گا۔ یہ مذاکرات پاکستان میں کروانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو کیوں فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ جو ٹرمپ نے بھی تعریفیں کی آخر کہ جی بڑا بہترین کام کا، ایسا کیا بہترین کام ہے کہ یہ معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے کہ کوئی اتحادی ملک کے ساتھ نہیں۔ یہ ایران کی پہلی جنگ ہے جس میں امریکہ اکیلا ہے، ورنہ آپ 1945 سے دیکھیں ان کے ساتھ ہمیشہ اتحادی، برطانوی، سوویت یونین تک، جاپان، اٹلی کے سے کھڑے تھے۔ کوریا کی جنگ میں اقوام متحدہ کا اتحاد تھا امریکہ کے ساتھ، برطانیہ، ترکی، آسٹریلیا سارے شامل تھے۔ خلیج کی جنگیں ہوئیں، 30 ممالک ان کے ساتھ کھڑے تھے آپریشن ڈیزرٹ سٹورم میں۔ افغانستان کی جنگ میں 127 ملک امریکہ کے ساتھ تھے۔ عراق کی جنگ جو 2003 میں تھی، اس میں بھی مکمل اتحادیوں کا نیٹ ورک ان کے ساتھ تھا، برطانیہ، اسرائیل، کینیڈا، سارے کے سارے۔ یمن میں جو بمباری ہوئی اس میں بھی سعودی عرب کے ساتھ سارے کے سارے موجود تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ تنہا نظر آ رہا ہے۔ اتحادی کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ایران کے ساتھ۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کہہ رہی ہے کہ صبح ہوتی ہے یورپ کے ممالک کے ٹیلی فون جو ہے ایرانی صدر کو آنا شروع ہوئے تھے، برطانیہ کے، فرانس کے، جرمنی، اٹلی، اسپین، حتیٰ کہ ہندوستان کے، جاپان کے، یہ روز ایرانی صدر کو پہلا فون کرتے ہیں، کیونکہ اتحادی ٹرمپ کو منجدھار میں بیچ چھوڑ کر گئے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ مذاکرات کی مجبوری کیا ہے؟ دوسری اسرائیل کے حالات دیکھیں کیا ہے کہ دفاعی تجارتی معاہدے دنیا ختم کر رہی ہے، ان کا اپنا موساد کا انٹیلیجنس چیف ابھی ہٹا۔ پھر چونکہ یہ صرف مفاد کی جنگ تھی، یہ مذاکرات کو ناکام کرنے میں بھی جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف نے اسلام آباد نے پوری کوشش کی، اسرائیلی اثاثے ہیں، یہ مذاکرات انہوں نے ناکام کیے۔ یہ جو ایران کے پروفیسر مراندی موجود تھے پورے مذاکراتی عمل میں، انہوں نے کہا یہ 2 اگر اگلے مذاکرات میں بھی آئے تو شاید کامیاب نہ ہو۔ اب اوپر سے دیکھیں عرب امارات بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی پراکسی ہیں، وہ بھی پہنچا ہوا ہے اس وقت وفد اس کا۔ اب ایران کی جو قربت میں، گلوبل پاور میں، خارجہ پالیسی میں بڑا اضافہ ہوا کہ ایک تو دیکھیں تاریخ میں پہلی دفعہ پوری دنیا کی گردن پہ ہاتھ رکھا ہے اپنا ایئربس کے،
اور طاقت کو سلام ہوتا ہے، آپ کو طاقتور کے سارے دوست بننا چاہتے ہیں. ایران چونکہ اب دنیا کی چوتھی عالمی طاقت بن چکا ہے، اور اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. دیکھیں پیپرز میں، کاغذات میں، اگر آپ امریکہ کی فوجی طاقت دیکھیں صرف آبنائے ہرمز میں، تو ان کے جو ڈسٹرائر شپ کھڑے ہیں یہ دنیا کی کئی ممالک کی ایئر فورس سے زیادہ ایک ایک شپ کی طاقت ہے. 3 کھڑے ہیں اس وقت. ایک ڈسٹرائر کے اندر جو ہے وہ 90 میزائل شپ کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو شاید بڑی بڑی ایئر فورس کے پاس نہیں ہے. پیٹریوٹ، ٹوماہاک میزائل 1000 میل تک مارنے والے دفاعی سسٹم ان کا جو ہے وہ بڑے بڑے بیلسٹک میزائل روک لیتا ہے. اینٹی شپ میزائل رکھے ہوئے ہیں سمندر کے اندر، کشتیوں ابدوزوں کے لیے ٹارپیڈوز لگے ہوئے ہیں. 300 سے زیادہ عملہ. اب یہ سب آبنائے ہرمز میں کھڑے ہیں، لیکن یہ آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکتے. یہ دنیا کی سب سے بڑی نیوی رکھنے والے ملک کا حال ہے. سامنے ایران کی کیا ہوتا ہے، چند ہزار ڈالر کی کشتیاں ہیں، بارودی سرنگیں ہیں، ڈرون میزائل ٹیکنالوجی. یہ میرے خیال میں تو اللہ کی مدد ایسے ہی آتی ہے، اور تو کوئی نظر نہیں آتا راستہ. کہ ٹرمپ نیٹو کو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے مار گئے، ہم تمہارے لیے. یہ بے بسی ہے، یہ لاچاری ہے. ٹرمپ کے حالات ہیں، دیکھیں مذاکرات میں مجبور ہو کے آ رہا ہے. یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے کمزور ترین صدر نظر آ رہا ہے. ٹرمپ نیتن یاہو کے بعد اس وقت دوسرا قابل نفرت شخص بنا ہوا ہے، جس کے خلاف اپنے ملک میں کروڑوں لوگوں نے احتجاج کیا. 15 مہینے میں سب سے غیر مقبول رہنے والا امریکی صدر بن چکا ہے. اور یہ کس کی تعریف کر رہا ہے؟ پاکستانی رجیم کی، جو پاکستان میں بھی نہیں جیسے حالات کا شکار ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اس وقت تاریخی شکست سے اس کے سیاسی کیریئر کو بچانے کے لیے شکست خوردہ ہونے کی بجائے فتح یاب دکھانے کی جو ایک بیانیہ ہے، اس کی پوری کوشش. یہ مذاکرات کے ذریعے، جیسے شہباز شریف کی پہلی ٹویٹ تھی، اس کے بعد دنیا تو دیکھیں چلے مجبور نظر آتی ہے کہ تیل کی قیمتیں ہیں، گیس سے متاثر ہیں، مہنگائی کی وجوہات ہیں، عوام کا دباؤ ہے، جمہوری حکومتیں ہیں خطرے میں. پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت تو آگے چل کے میں کو بتاتا بھی ہوں. یہاں مذاکرات کے حوالے سے اب صرف 3 چیزیں طے ہونی ہیں اور یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. ایک، یورینیم کی افسودگی پر پابندی، جو امریکہ کہہ رہا ہے 20 سال، ایران کہہ رہا ہے 10 سال سے کم ہو جائے، 9 ہو جائیں. آبنائے ہرمز کی امریکہ مکمل بندش ختم کروانا چاہتا ہے، ایران کہہ رہا ہے شراکت داری کر لیں. 270 ارب ڈالر کا جنگی نقصان اور ہرجانہ جو عرب ممالک دے دیں گے، تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اب ان حالات میں دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ آبنائے ہرمز کا اس وقت، جہاں کی تازہ ترین صورتحال جو ویڈیوز اور تصاویر میں ہے، ویسے صورتحال واضح نہیں ہے کیونکہ دونوں اطراف سے دعوے ہوتے ہیں جیسے جنگ میں. کل کا جو دن گزرا، امریکی دعویٰ تھا کہ آبنائے ہرمز ہم نے بلاک کیا ہوا ہے، ہم ایران کی بندرگاہوں سے کوئی شپ گزرنے نہیں دے رہے. 6 جہازوں کو ہم نے وہاں واپس بھی بھیجا، اور چین، بھارت سمیت جو جہاز ہیں وہ ہم نے آمد و رفت روکی ہے. لیکن وہ ویڈیوز آئیں، وہ جہاز جا رہے ہیں. ایران کا دعویٰ یہ مکمل کنٹرول ہمارے پاس ہے، جو جا رہے ہیں وہ ہمیں معاوضہ دے رہے ہیں، یا چین بھارت کے جا رہے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، ٹوٹل انرجی وغیرہ، وہ کہہ رہے ہیں معاوضہ دینا آسان ہے، یہاں بلاک ہونے میں، رہنے میں پریشانی ہے. ایرانی دعووں کی تصدیق جو ہے وہ چین بھی کر رہا ہے، روس بھی کر رہا ہے، بلکہ بھارت بھی کر رہا ہے کہ ان کے جہاز جو ہے وہ تو نکل رہے ہیں. ابھی سنگاپور کی شپ ہے جس کا نام رچ سینیٹری ہے، اس کا ایک ویڈیو نظر آیا جس میں امریکی ناکہ بندی سے ایران کی بندرگاہوں سے تیل لے کے جا رہا ہے. پھر چین کے 8 جہاز نکلنے کی ویڈیو بھی نظر آئی. امریکہ نے چاہ بہا پر ایران کی بندرگاہ کے قریب کہا کہ ہم نے 2 جہاز روکے ہیں، لیکن یہ ابھی تک نہیں پتہ چلا کس ملک کے ہیں. اور آبنائے ہرمز پہ جو امریکی دعویٰ ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم یہاں سے کوئی بندرگاہ سے جہاز گزرنے نہیں دے رہے، جسے ہم وارننگ دیتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں. لیکن چین کی طرف سے جو ان کے نیوی کے بلکہ جو جہازوں کی وارننگ شاٹس ہیں ان کی بھی خبریں آئیں. چین نے امریکہ کو اس سے پہلے وارننگ بھی یہ دی ہے. اب یہ سارے حالات جو مذاکرات کے ہیں ان کا پاکستان پہ کیا اثر ہونے جا رہا ہے. یہ جو دوسرا راؤنڈ پاکستان میں ہوگا، دیکھیں ایک طرف تو آپ کو وہی گھنگرو باندھے عالمی پذیرائی، میری جند میری جان والے ورد والے لوگ نظر آئیں گے کہ جی ہمیں پھر عالمی پذیرائی مل گئی. حالانکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو، تیسرا راؤنڈ ہو، چوتھا راؤنڈ ہو، عوام کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنا، کوئی فائدہ. پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ، کوئی نقصان نہیں. رجیم چینج کی اپنے مالکان سے سیٹنگ کا معاملہ ہے، عوام کی تو فکر نہیں ہے. اندرونی سیاست کی یا معاشی حالات کی تو کوئی ایسا دور دور مسئلہ نہیں. ورنہ 30 جہاز تیل کے جب ملے تھے تو تیل کی قیمتیں 458 نہ ہوتی. انہیں تو آج بھی اگر ایران یا سعودی عرب تیل کا کنواں بھی دے دیں تو وہ اس ملک سے ایسے ہی نکل جائے گا جس طرح ابھی 100 ارب آپ کو خود محسن نقوی نے کہا نکل گئے. تو عوام کو تو جو ملے گا وہ صرف لوڈ شیڈنگ ملے گی، بجلی کے بلوں میں ملے گا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافوں میں ملے گا، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ملے گا، وہ چاہے مذاکرات ہوں نہ ہوں، کامیاب ہوں ناکام ہوں. اس وقت تو چونکہ بارشیں ہیں، موسم تھوڑا سا بہتر ہے، ذرا گرمیاں آنے دیں، پھر آپ صبح صبح اٹھ کے میری جند میری جان کا ورد کریں گے، پیٹرول کی قیمتوں کو انجوائے کریں گے. یہاں سے تو دیکھیں وہ پستیاں ہیں، تباہی ہیں، جو بربادی ہے. اب عمران خان کی جو حکومت ابھی 9 اپریل کو آپ کو 4 سال ہوئے، اکثر آپ کو میرے لہجے میں تلخی بھی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پہ تو ظلم اور زیادتی پہ ہم بولتے ہیں روز. یہ جو پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوتی ہے، جیسے پکی فصل میں آپ کو پتا ہے جو سور چھوڑے جاتے ہیں اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، فصل کا حال کیا ہوتا ہے، وہی حال ہے. 9 اپریل کو 4 سال ہوئے. آپ خان کے دور کی کامیابیاں ایک طرف رکھیں اور فارم 47 کی آپ، یہ جن کے پاس ادارے عدالتیں سب کچھ ان کے کنٹرول میں.
عمران خان بھی جیل میں، تحریک انصاف بھی کرش کی ہوئی ہے. اب ان کامیابیوں کا وہ 10% بھی نہیں حاصل کر سکے آج تک 4 سال میں. عمران خان کے دور میں سعودی عرب، عرب امارات سے ان کو ملتا تھا تیل مفت، کہ ادائیگی مؤخر ہو جاتی تھی بڑے لمبے عرصے کے لیے، آسان ہوتی تھی. آج جو اسٹیٹ بینک میں ذخائر نظر آتے ہیں آپ کو ڈالرز، یہ بھی عمران خان لائے، اور بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی معاہدے کے. کل میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. آج بھی یہ فوج بھیج کر مشرف، ضیاء الحق اور ایوب خان کی طرح دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. 4 سال کے بعد ان کی کامیابی کیا ہے سب سے بڑی؟ کہ عرب امارات نے پیسے نکلوائے اور سعودی عرب سے مانگ کے جمع کروا لی. مطلب نہ کوئی فارن انویسٹمنٹ، نہ کوئی تجارت، نہ سرمایہ کاری، نہ مہنگائی کم کرنے کا معاملہ، نہ عوام کی حالت بہتر کرنا. بلکہ عمران خان نے جو پناہ گاہیں بنائی تھی وہ بھی انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کیسے تباہ کرنا شروع کر دی. صحت کارڈ شرط تو پہلے ہی ختم کر دیا. فرعون کو 950 سال حکومتی، سر میں درد تک نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کا زوال کب آیا؟ جب اس نے عوام پہ ظلم کیا. تو یہ عوام پہ ظلم جو ہو رہا ہے آج پاکستانیوں کی، تو دیکھیں نا، جان محفوظ نہ مال محفوظ. کبھی بیچارے دہشت گردی کا شکار، کبھی قدرتی آفات، کبھی مہنگائی اور کبھی بے روزگاری. غربت سے نیچے آدھا پاکستان ویسے ہی ہے. اور جان و مال تو چھوڑیں، آپ کا تو ڈاٹا تک محفوظ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جو معلومات ہیں آپ کی پرسنل انفارمیشن، یہ ڈارک ویب پہ بھی 2,39,000 لوگوں کی وہاں موجود ہے، 50 روپے دے مل جاتی ہے. تو پاکستانیوں کی تو جس طرح ایران پہ وہ کہا جاتا ہے نا، یہ معاملات پہ بات کریں تو کہتے ہیں ایران چلے جاؤ، سعودی عرب چلے جاؤ. اب تو یہ آپ کو شاید کہیں گے مہنگائی پہ بھی، اگر لوڈ شیڈنگ پہ بھی تنگ ہے تو بیرون ملک چلے جائیں. اب ویزا کوئی دے کر تو جائیں گے نا، مسئلہ تو سارا ویزوں کا ہے. بہرحال ابھی میں تو وزیر داخلہ کی وہ اسٹیٹمنٹ دیکھ کے ہی پریشان تھا. وہ جو کہہ رہا تھا 2-3 کو اٹھاؤں گا تو 10 ارب ڈالر واپس لے آؤں گا. یہ تو ان کا فارمولہ ہے. اندازہ کریں کہ ملک میں بزنس مینوں کو، تاجروں کو بجائے سہولت دینے کے اٹھا لیتے ہیں. 1 ونڈو آپریشن عمران خان نے کیا تھا، اس پہ مودی نے، ورلڈ بینک نے تعریف کی تھی پاکستان کو بہترین ملک بزنس کرنے کے لیے. اب عمران خان کے دور میں آپ کو ڈیم بھی یاد ہوں گے، محمد ڈیم، یہ پشاور، یہ داسو ڈیم، یہ بادشاہ ڈیم، یہ سارے مکمل ہونے تھے 2027 تک. آج کے حالات ہیں وہ نہیں ہونے دیے انہوں نے، لوڈ شیڈنگ کے حالات. چلیں اپریل کا مہینہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، اس کے بعد عادت ہو جائے گی. ظلم سہنے کی جیسے ہو گئی ہے، مہنگا پیٹرول لینے کی، ادویات کے بغیر زندہ رہنے، بغیر روٹی کے. فارمولہ بڑا سیدھا اور صاف ہے. دیکھیں پاکستانی غور سے سنیں، بڑے آسان سے. جب تک خان کی حالت بہتر نہیں ہوتی، جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا، آپ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں. باقی سب باتیں فضول ہیں. عمران خان رہا ہوگا، ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، آئین و قانون انصاف کی حکمرانی ہوگی، گڈ گورننس ہوگی، تو پاکستان کی معیشت چلے گی. اس کے علاوہ کوئی فارمولہ نہیں. اللہ نے ابھی دوسرا گولڈن چانس دیا ہے تحریک انصاف کو. یہ میں بڑی اہم بات کروں، اللہ کرے ان تک پہنچ جائے. یہ 24-48 گھنٹے ان کے لیے بڑے اہم ہے، اتنے امریکہ اور ایران کے لیے بھی شاید نہ جتنے خان کی رہائی کے لیے اہم ہے. اگر یہ عمران خان سے تحریک انصاف کی عادت محبت کرتی ہے، پاکستانیوں کے حالات بدلنا چاہتی ہے، عوام کی زندگی بہتر کرنا چاہتی ہے، اور اپنی بھی سیاست بحال کرنا چاہتے ہیں، عوام میں اعتماد، تو اللہ نے موقع دے. یہ جو دوسرے مذاکرات کا معاملہ اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو یہ ڈٹ جائیں، کھل کر کے عادت سمیت دوسرے مذاکرات سے پہلے بات چیت اندر کریں. اگر تو جنیوا میں پھر تو بات مختلف. اسلام آباد میں اگر ہوتے ہیں تو یہ فوراً اپنے مطالبات، عمران خان کو اسپتال منتقل، ملاقاتیں بحال کرنا، یہ اندر مذاکرات کریں، پہلے انہیں کامیاب کریں. ان کے لیے یہ میک اینڈ بریک کا مرحلہ ہے. یہ اللہ نے دیکھیں نا پہلے گولڈن چانس دیا ہے. یہ اسلام آباد مذاکرات جو ہوئے، اگر تحریک انصاف کی قیادت دباؤ ڈالتی، پریشر ڈالتی، مطالبات کرتی، آپ یقین کریں بخدا سارے پورے ہوئے تھے. کیونکہ یہ جو حالات ہے پوری دنیا نے پاکستان پہ نظر رکھی تھی. اسٹیبلشمنٹ انہیں گولیاں نہیں مار سکتی تھی، کبھی بھی نہیں مار سکتی، نہ انہیں احتجاج کرنے کی اجازت دیتے. اب حل کیا تھا کہ انہیں بلا کر مطالبات ہی تسلیم کرتے، اور تو کوئی راستہ نہیں تھا. یہ قیادت نے عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اور یہ 4تھی دفعہ انہوں نے کیا ہے. اس نظام کو سیف ایگزٹ دیا، اور بڑی خوشی سے دیا ہے. 980 دنوں سے زیادہ عمران خان بے گناہ جیل میں، اور یہاں اس نظام میں تحریک انصاف اتنی ہی قصوروار ہے جتنے فارم 47 یا یہ فیلڈ مارشل وغیرہ ہیں. ان کے وکلا، صوبائی قیادت، یہ سب اس میں شامل ہیں، مرکزی قیادت. خان کی رہائی، اسپتال منتقلی سمیت یہ سارے مطالبات رکھتے، یقین کریں منظور ہوتے. یہ پھر آ کے میڈیا میں صفائیاں دے دیتے ہیں جی جلسہ کینسل، جلسہ ملتوی، عمران خان ہماری پرفارمنس سے مطمئن، خان کی آنکھ ٹھیک. یہ بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ آپ صرف سنیں، بینائی والا معاملہ جو 85%. اور پھر تحریک انصاف کے لوگوں کے رہنماؤں کی زندگیاں دیکھیں کہ حالات دیکھیں. کوئی لندن میں چھٹیاں منا رہا ہے اسد کیسر، کوئی شادی بیاہ کی تقریبات میں، جو رہ گئے ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ایک یہ نوجوان کی عادت ہے سہیل آفریدی گروپ، ان سے امید ہے، یہ بھی مایوس کر رہے ہیں. کل علیمہ خان کے ساتھ ڈیالہ جیل کے باہر نظر نہیں آئے. یہ بھی سسٹم کو تسلیم کر رہے ہیں جسے عمران خان نہیں مانتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کے پی کی قیادت، پارلیمنٹیرین، یہ سارے کے سارے ڈیالہ جیل آتے ہی ہیں. عوام بے شک آئے نہ آئے، عوام کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن یہاں کوئی مایوسی میں مصروف ہے اور کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے. اور اس کا نقصان دیکھیں کس کو ہو رہا ہے، تحریک انصاف کو بھی ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کی اپنی سیاست کو بھی ہو رہا ہے. یاد رکھیں
2 مہینے پہلے تک تحریک انصاف کا سہیل افریدی پاکستان کا عمران خان کے پاس سب سے مقبول ترین نوجوان رہنما، جس طرح ایک وقت میں علی امین گنڈا پور بنا، آج پوری تحریک انصاف کو علی امین گھوڑے پر چڑھا کے خود بھی گھڑ سواری میں موج مستی میں۔ اب سہیل افریدی کے پاس بھی آپشنز یہی ہیں، دیکھیں کہ کچھ عرصے بعد یہ بھی یا تو گھوڑے کی جگہ جیپ پر چڑھے ہوں گے، یا پھر یہ عمران خان کے راستے پر آ کے پاکستان کے سب سے مقبول رہنما بن جائے گا۔ عشق عمران میں وہ آپ کو تقریر یاد ہوگی، کسی جنگ میں نہیں مارا جاؤں گا، اللہ ان کو زندگی دے، لیکن یہ عشق عمران میں اٹک پل پر آ کے بیٹھ جائیں جب تک خان کا علاج ہے۔ ورنہ یہ دوسرا جو مذاکرات کا راؤنڈ ہے، سہیل افریدی فرنٹ پہ آئے، ان کے پاس گولڈن چانس ہے، انہیں ہو سکتا ہے دوبارہ یہ موقع نہ ملے۔ اب تحریک انصاف کے عہدیداروں کو علیمہ خان تو کہہ رہی ہیں یہ سارے مل کر آ جائیں، 70,000 عوام بے شک نہ ہے، عمران خان کو جب تک اسپتال منتقل نہیں کرتے بیٹھ جائیں، لیکن میرے خیال میں اس سے بیٹھنے سے بھی زیادہ یہ اگر صرف مذاکرات پہ یہاں حکومت سے بات چیت کریں، انہیں کال دیں، 2 دنوں کے اندر 48 گھنٹوں میں سارا معاملہ حل ہو جائے گا، ورنہ ان کو نقصان زیادہ ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، جس راستے پر علی امین چل چکے ہیں، اسی راستے پر اگر سہیل افریدی بھی چلتا رہا تو پھر دیکھ لیں ان کا بھی انجام، ان کا بھی انجام، باقی نون لیگ پیپلز پارٹی کا بھی دیکھ لیں۔ یہ نوجوان ہیں، ان کی تو بڑی لمبی سیاست ہے، انہوں نے تو وزیر اعظم بھی بننا ہے ایک دن، ظاہر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ یہ اس وقت یہ جو مذاکرات کا مرحلہ ہے اس میں فوراً بات چیت کریں۔ اس وقت ظاہر ہے وہ مصروف ہیں، ان کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں، عمران خان کو اسپتال منتقل کروانا، ان سے ملاقاتیں بحال کروانا کوئی مشکل نہیں ہے اس وقت۔ تو یہ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، خان سے ملاقات تک نہیں ہو سکتی، خان کا پیغام تک نہیں آ سکتا۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ 4 سال کے بعد نتیجہ ہے۔ پھر تحریک انصاف کی قیادت کی پرفارمنس کو اٹھائیں تو اس میں جلسے کی منظوری کبھی مطلب آپ دیکھ لیں پچھلے 4 سال کے حالات میں جو کچھ بھی میں نے بتایا وہ کوئی آگے پیچھے بات نہیں ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں بے تحاشا، ان کے بے تحاشا جواب ہے، کچے داغوں سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جب چاہے دوڑ دیں گے۔ اب محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جنہیں عمران خان کے پیغامات آتے ہیں ان احکامات کو ماننے کے لیے تیار، لیکن عمران خان خود جو سارے احکامات دے کے گئے انہیں سب پتہ ہے۔ اب یہ ڈٹ جائیں اگر اس وقت تو یقین کریں سارا معاملہ حل کر سکتے، اگر یہ پھر بھی نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں فارم 47 سے زیادہ تو یہ قصوروار ہوں گے۔ اللہ ان کو بھی اس وقت ہمت دے، عقل دے، حوصلہ دے اور درست فیصلے کریں گے۔ اس وقت پاکستان پر رحم کریں اور عمران خان کی حالت پر بھی دیکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت ہے اگلے ویلت، اللہ حافظ۔